بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وبعد۔ تقویۃ الایمان جو کہ کتاب ہے عقیدے سے متعلق، جس کا جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا آج کا جو درس ہے شروع ہوتا ہے پیج نمبر 121 حلال و حرام پر۔ حلال و حرام میں اللہ پر افطرا، یہاں سے شروع ہوتا ہے اس پر خارج کا۔ حلال و حرام میں اللہ پر افطرا، افطرا کا مطلب کسی پر جھوٹ گڑھنا، کسی پر جھوٹ باندھنا۔ یہ کہتا ہے یہ مفہوم افطرا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ شرح اور وضاحت میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، اختصار کے ساتھ میں گزروں گا، کیونکہ انشاءاللہ کل اس کتاب کو ختم کر کے اگلی کتاب ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو آیت کریمہ جو میں نے بھی پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے جھوٹ نہ کہو جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ جھوٹ نہ کہو جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس قسم کی باتیں نہ کہو، یہ سب جھوٹی باتیں کرتے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، نہ کہ تمہارے حساب سے چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہے، نہ کہ تمہارے حساب سے معاملہ ہوگا۔ یقین مانو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح کو نہیں پہنچتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے حلال و حرام مقرر نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اور اس طرح کہنے سے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ نہ کہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس قسم کی بات کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ اگر فلاں کام اس طرح کیا جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، یا یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ کہ محرم میں پان نہ کھایا جائے، لال کپڑے نہ پہنے جائیں، حضرت بی بی کی صحنت مرد نہ کھائیں، ان کی نیاز میں فلا ترکاریوں کا ہونا ضروری ہے، مسی بھی ہو، مسی کہتے ہیں لپسٹک کو، مسی بھی ہو، حنا بھی ہو، یہ مہندی کو کہتے ہیں۔ اس کو لونڈی پہلے خاوند کی وفات یا طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنے والی عورت نیچ قوم اور بدکار نہ کھائیں۔ یہ جو حضرت بی بی کی صحنت ہے نا، اس کو ایسا عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ پہلے خاوند کی وفات، پہلے شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح کرنے والی عورت یا نیچ قوم یا بدکار لوگ نہ کھائیں۔ شاہ عبدالحق کا تحفہ حلوہ ہی ہے، اس کو احتیاط سے بناؤ، اور حقہ پینے والے کو نہ کھلاؤ۔ شاہ مدار کی نیاز مالیدہ ہے، ابو علی قلندر کی نیاز سویاں، اور اصحاب کہف کی گوشت روٹی ہے۔ یہ سب اس وقت رسم کی طرح یہ سب چیزیں چلا کرتی تھیں، جن کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے۔ شادی کے موقع پر فلا موت و غمی کے موقع پر فلا رسموں کا انجام دینا ضروری ہے۔ شوہر کی موت کے بعد نہ شادی کرو، نہ شادی میں بیٹھو، نہ اچار ڈالو، فلاں آدمی نیلا کپڑا
اور کلاس چل رہی ہے، فلاں آدمی نیلا کپڑا اور فلاں سرخ کپڑا نہ پہنے، یہ سب باتیں شرک پر مشتمل ہیں۔ مشرک اللہ کی شان میں اپنا دخل دیتے ہیں اور اپنی الگ شریعت گڑھ رہے ہیں۔ یہ سب جو باتیں ہیں نا جو گزری ہیں، جن باتوں کو سلسلہ وار صاحب کتاب نے گنایا ہے، دراصل یہ اس وقت چلنے والی رسمیں تھیں، یہ اس وقت کیے جانے والے بدعات اور خرافات کے گناہ کے کام تھے۔ یہ سب مشرکین کے پاس پائی جانے والی شرکیہ اور بدعتی مشرکانہ رسمیں تھیں۔ مشرک اللہ کی شان میں اپنا دخل دیتے ہیں اور اپنی شریعت الگ گڑھ رہے ہیں۔ بھائی جو یہ ساری چیزیں کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے نا، کیا کرنا جائز ہے کیا کرنا جائز نہیں ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر اگر کوئی اور درمیان میں دخل اندازی کرتا ہے اور کسی کام کو کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور کسی کام کو کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو یہ فیصلہ کسی انسان کے بس کا نہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں دخل اندازی کر رہا ہے اور اپنے لیے اپنی الگ شریعت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ستاروں میں تاثیر ماننا شرک۔ طویل حدیث یہاں پہ موجود ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں، ترجمہ۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے کہا میرے بندوں نے، یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ میرے بندوں نے صبح کی، کچھ تو مومن تھے اور کچھ کافر تھے، یعنی میرے بندوں نے صبح کی تو میرے بندوں میں سے کچھ مومن تھے اور کچھ کافر تھے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لایا اور تاروں کے ساتھ کفر کیا۔ تاروں کے ساتھ یعنی جو لوگ تاروں میں مانتے ہیں کہ تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے نا۔ آگے دیکھیے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ یہاں پر اس کے لیے کچھ حاشیہ دیا ہوا ہے۔ بنو، اس کا ترجمہ نچھتر، یہ جو یعنی طالع، نصیبہ، برج، منزل، بنو کذا سے مراد بتاثیر منازل قمر۔ اصطلاح میں نچھتر سے مراد ستارے یا منازل قمر ہیں جو رات دن گردش میں رہتی ہیں اور ہر ساعت کے لیے ان کے آثار و خواص جداگانہ مقرر ہیں۔ انہی کو دیکھ کر سعد اور نحس کا حکم لگا دیا جاتا ہے، یعنی کیا خوش بخت ہے اور کیا نحوست ہے، اس کا حکم لگایا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ایک جسے رینبو بولتے ہیں نا، بارش کی تیر، تو اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو بعض نے کہا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جس نے کہا کہ نہیں اللہ کے فضل سے ہوئی یہ بارش، تو اس نے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ یعنی جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے اور اسے حق تعالیٰ اپنے منکروں میں شمار فرماتا ہے، جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی مخلوق کی کوئی تاثیر نہیں ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں چلتا، اور جو یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے منکروں اور کافروں میں شمار کرتا ہے، وہ ستارہ پرست ہے، یعنی ستاروں کا پجاری ہے وہ، اور یہ کہتا ہے کہ سارا کارخانہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ سارا کارخانہ، ساری دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، وہ اس کا مقبول بندہ ہے، ستارہ پرست نہیں ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، وہ ستاروں کا پجاری نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک و بد ساعتوں کے ماننے، یعنی اچھے اور برے وقت کو ماننے، اچھی اور بری تاریخوں کی یا دن کے پوچھنے اور نجومی کی بات پر یقین کرنے سے شرک کا در کھلتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ ان سب چیزوں سے، نجومی سے سوال کرنا، ان سب چیزوں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق نجوم سے ہے، اور نجوم کا ماننا ستارہ پرستوں کا کام ہے۔ جو لوگ ستاروں کو کا اختیار مانتے ہیں دنیا کے اندر، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ یہ
موحد لوگوں کا، توحید پرستوں کا یہ کام نہیں ہے۔ نجومی، ساحر اور کاہن کافر ہے۔ حدیث رسول ہے، نجومی جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، ہاں کیا یہ کام جو ہونے جا رہا ہے کیسا ہوگا، اور نجومی اور کاہن جو ان میں سے بعض ہاتھ کی لکیر کو دیکھ کر، بعض پرندے کو اڑا کر بولتے ہیں کہ اگر پرندہ ادھر گیا تو کام ایسا ہوگا، اور پرندہ ادھر گیا تو کام ایسا ہوگا۔ بعض ساحر جادو سے بتاتے ہیں، جادو سے ان سب چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں، دراصل یہ سب لوگ کافر ہیں۔ تو ایک روایت ہے یہاں پر منقول ہے، من اقتبس بابا من علم النجوم لغیر ما ذکر اللہ تعالی فقد اقتبس شعبة من السحر المنجم، من السحر المنجم کاہن والکاہن ساحر والساحر کافر۔ حدیث کا ترجمہ، جس نے علم نجوم کا کوئی مسئلہ سیکھا بغیر ایسی صورت کے جو اللہ نے بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ کر اس نے ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کی خبر دینے والے علم کے بارے میں کچھ بھی سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، گویا وہ جادو کا کام کر رہا ہے۔ نجومی کاہن ہے، نجومی یعنی ستاروں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے کاہن ہیں، اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ تو یہ جو رزین نام آیا ہے، دراصل یہ ایک محدث ہیں، رزین بن معاویہ نام ہے اس کا، رزین بن معاویہ رحمہ اللہ، میں محدثین میں سے ہیں۔ اپنی کتاب میں سیاہ ستہ یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیثیں بھی یہ لے کر آئے ہیں۔ 6 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتاب کا نام ہے التجرید فی الجمع بین الصحاح۔ سیاہ ستہ کے اندر، حدیث کی ان بڑی بڑی کتابوں کے اندر جو حدیث موجود نہیں ہے ان کو انہوں نے جمع کیا ہے، اسی لیے ان کے پاس بہت ساری احادیث، بلکہ اکثر ان کے پاس احادیث جو آتی ہیں رزین سے وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں تاروں کا بیان ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت معلوم ہوتی ہے، تاروں کے ذریعے سے ان سے آسمان کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، اور ان سے شیطان کو مار مار کر بھگایا جاتا ہے۔ یہ بیان کہیں بھی نہیں ہے کہ انہیں کارخانے قدرت میں دخل ہے۔ ستاروں کے بارے میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے اندر کہ ستاروں کی اس دنیا کے نظام میں کچھ تاثیر بھی ہوتی ہے، دنیا کی بھلائی برائی انہی کے اثرات ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اب اگر کوئی تاروں کے پہلے فوائد چھوڑ کر یہ کہے کہ انہی کی تاثیرات عالم میں کار فرما ہے، انہی کی تاثیرات دنیا میں چلتی ہیں، انہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور غیب کا دعویٰ کرے، اگر کوئی ستاروں کا علم سیکھنے کے بعد غیب کا دعویٰ کرے کہ میں چاند کو یا میں ستاروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتا ہوں، تو اس سے جھوٹ ہے، خرافات ہے، اور کفریہ باتیں ہیں۔ جس طرح جاہلیت میں جنوں سے پوچھ پوچھ کر کاہن غیب کی باتیں بیان کرتے تھے، اسی طرح نجومی تاروں سے معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ ہاں، زمانے جاہلیت میں بہت سے ایسے نافرمان، اللہ تعالیٰ کے نافرمان جن ہوا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب جا کر جو فیصلے ہوا کرتے تھے انہیں سن کر اس میں بہت ساری باتیں جھوٹی موٹی لگا کر آ کر ان لوگوں کو، کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، جادوگروں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں جنوں کے ذریعے سے جو کام ہوتا تھا، اب ان ستاروں کے ذریعے سے وہی کام ہو رہا ہے، نجومی تاروں سے وہی کام کرتے ہیں۔ گویا کاہن، نجومی، رمال، جفار سب کی ایک ہی راہ ہے۔ کاہن، جادوگروں، اور یہ سب میں بتا چکا ہوں، کاہن کسے کہتے ہیں، نجومی کسے کہتے ہیں، رمال کسے کہتے ہیں، جفار کسے کہتے ہیں، سب میں بتا چکا ہوں۔ کاہن جادوگروں کی طرح جنوں سے دوستی گانٹتا ہے، اور جنوں سے دوستی ان کو مانے بغیر پیدا نہیں ہوتی، جب ان کو پکارا جائے، بھوگ دیا جائے تو دوستی پیدا ہو جائے۔ بھوگ دیا جائے یعنی ان کے لیے کھانے بنائے جائیں، لہذا یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد نجوم اور رمل پر اعتقاد کا گناہ۔ نجوم، ستاروں
یا بالو کے ذریعے سے، رمل یعنی بالو کے ذریعے سے، ان چیزوں پر جو اعتقاد رکھتا ہے ان کے ذریعے معلوم کر کے جو لوگ بتاتے ہیں غیب کی باتیں، ان پر جو یقین کرتا ہے اس کا گناہ کیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 لیلہ، کہ جو کسی غیب کی خبر بتانے والے، جو کسی غیب کی خبر بتانے والے کے پاس آیا اور اس نے کچھ پوچھا، اس کی تصدیق نہیں یا اس کی بات ماننے کی بات نہیں ہے، صرف اس سے کچھ پوچھ لیا، ہاں بابا جی بتاؤ میری شادی کس سے ہوگی، ہاں بابا جی بتاؤ مجھے اولاد کب ہوگی، میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، ہاں مجھے کام ملے گا یا نہیں ملے گا، میرا روزگار لگے گا یا نہیں لگے گا، مجھے کہاں پر اچھا روزگار ملے گا، مجھے روزگار کے لیے اتنے آپشن سے اس میں بیسٹ کون سا ہوگا، اس قسم کی باتیں، یقین نہیں، یقین کرنا تو بات کی بات ہے، صرف جس نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی جو شخص غیب کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہے، اگر اس سے کسی نے جا کر کچھ پوچھ لیا تو اس کی 40 دن تک کی نمازیں اور عبادات اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس نے شرک کیا ہے، اور شرک عبادتوں کا نور مٹا دیتا ہے۔ شرک یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ نجومی، رمال، جفار، فال کھولنے والے، نامہ لکھنے والے سب عراف میں داخل ہیں۔ یہ سب عراف میں داخل ہیں، یعنی ستاروں کو دیکھ کر بتانے والے، ہاں بالو کے اندر دیکھ کر بتانے والے، یا جفار، یا فال کھولنے والے، ہاں یا نامہ نکالنے والے، مختلف تحریریں لکھ کر اندازے سے کوئی ایک تحریر نکالنا جس میں اس تحریر میں جو باتیں لکھی ہیں اس سے ہمارا کام بن جائے گا، یا کشف والے، ہاں آنکھ بند کر کے دھیان لگانا، اور پھر دھیان لگانے کے بعد جو خیال ذہن میں پیدا ہو جائے وہی صحیح ہے، اسی میں خیر ہے، اس قسم کی بات کرنے والے سب کے سب عراف میں داخل ہیں۔ اس کے بعد شگون اور فال کفر کی رسمیں ہیں۔ شگون اور فال تو یعنی کسی ذریعے سے بتانا، دیکھو اگر آنکھ کی بھاؤں یا بال گر گیا تو میرے معاملے میں خیر ہے ورنہ خیر نہیں ہے، اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں۔ ابو داؤد کی حدیث روایت ہے، قطر بن قبیصہ راوی ہیں اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہتے ہیں العیافۃ والطرق الطیرۃ من الجبت، حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شگون لینے کے لیے جانور اڑانا، جانور یعنی پرندہ وغیرہ اڑا کر یہ کہنا کہ اگر یہ دائیں جانب گیا تو ہمارے معاملے میں خیر ہے، اور اگر یہ بائیں طرف گیا تو ہمارا کام نہیں بنے گا، یا فال نکالنے کے لیے کچھ ڈالنا اور بدشگونی کرنا، یہ سب کفر والے اعمال ہیں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ شگون لینا یہ شرک ہے، شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے۔ اب شگون کیا ہے؟ عرب میں شگون لینے کا بہت رواج تھا، اور ان کا شگون پر بڑا اعتقاد تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ یہ شرک ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ شگون یہ ہے کہ کسی بھی ایک چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو ہمارا کام اچھا ہوگا، یہ ایسا ہوا، اگر بارش ہوئی تو ہمارا کام بن جائے گا، اگر فلاں مہینے میں ہماری شادی ہوئی، فلاں مہینے میں ہم نے کوئی کام کیا، فلاں مہینے میں ہم نے دکان شروع کیا تو ہمارا کام بن جائے گا، یہ اسی کہتے ہیں شگون لینا۔ تو یہ سب کے سب شرکیہ کام ہے، سب کے سب شرکیہ عقائد ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سعد بن مالک راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حامۃ ولا عدوى ولا طیرۃ وان تکن فی شیء ففی الدار والفرس والمرأة، کہ نہ الو ہے، نہ کسی کا کسی کو مرض لگتا ہے، نہ کسی چیز میں نحوست ہے، اور اگر نحوست ہوتی تو عورت میں، گھر میں، تو عورت میں اور گھوڑے میں اور گھر میں ہوتی، یا یہ گھر نہیں ہے، عورت میں اور گھوڑے میں، کیونکہ ففی الداری والفرس والمرأة، تین چیزیں، گھر میں، سواری میں اور بیوی میں۔
گھر تنگ ہے یا گھر پریشانیوں کا سے گھرا ہوا ہے، یا سواری ہماری اچھی نہیں ہے، ہر بار کچھ نہ کچھ حادثے ہوتے رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے بیوی اچھی نہیں ملی، تو یہ تینوں چیزیں ان میں نحوست ہو سکتی ہے، ورنہ کسی اور چیز میں نحوست نہیں ہوتی ہے۔ عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کی کھوپڑی سے الو نکل کر فریاد کرتا ہے، فریاد کرتا پھرتا ہے، پھر اس کو ہامہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قتل کر دیا گیا اور قاتل سے اس قتل کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو قتل کیا گیا ہوا انسان جو ہے نا، اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکل کر آوازیں لگاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو اس الو کو ہامہ کہتے ہیں۔ غلط ہے، ایک بدعتی اور شرکی عقیدہ ہے۔ الو کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ معلوم ہوا کہ ناسخ بھی قطعی بے بنیاد ہے۔ عرب میں بعض بیماریوں کے جیسے کھجلی، کوڑ وغیرہ کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہ ایک دوسرے کو لگتے ہیں۔ اپنے ہندوستان میں اور ہندوستان میں ہم جن قوموں کے درمیان رہتے ہیں ان میں تو یہ چھوا چھوت والا معاملہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں میں جو یہ بات عام طور پر مروج ہے کہ چیچک والے پرہیز کرتے ہیں اور بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے، یہ کفر کی رسمیں، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ بہت ساری ایسی بیماریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر قریب بیٹھیں گے ایسی بیماری والوں کے، یا ان کا جسم لگے گا تو بیماری پھیلے گی، یا ان کے پاس آئیں گے تب بھی بیماری پھیلے گی۔ تو یہ سب دراصل غیروں کے پاس ہی آئی ہوئی چیزیں ہیں، غیروں کے پاس سے آئے ہوئے عقائد ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں شخص کی بیماری ہمیں خود بخود لگ گئی، بغیر اللہ کے حکم کے لگ جائے گی، کیونکہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لگتی ہیں۔ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ ہاں، طبی نقطۂ نظر سے یہ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چلو طبی نقطۂ نظر سے، میڈیکل اعتبار سے، کہ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو ایک جسم سے دوسرے جسم کو پہنچتے ہیں، ورنہ یہ سوچنا کہ نہیں یہ خود بخود لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ بات شرک پر مشتمل ہے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ فلاں کام فلاں کو نامبارک ہے، راس نہیں آیا، یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ اگر اس بات کا کچھ اثر ہے تو تین ہی چیزیں ہیں: گھر، گھوڑا اور عورت۔ کوئی کام کسی کو راس نہ آئے، یہ ایسا نہیں مناسب ہے کہنا، یہ شرکیہ بات ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ یہ چیزیں کبھی نامبارک ثابت ہوتی ہیں، مگر ان کی نامبارک بادی معلوم کرنے کی کوئی راہ نہیں بتائی گئی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ شیر دہاں گھوڑا اور ستارہ پیشانی گھوڑا اور لمبی پیشانی والی عورت، چوڑی پیشانی والی عورت، یا کل جبہی عورت، یہ سب منحوس ہوتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں بے سند باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نیا مکان یا گھوڑا خریدا جائے یا عورت سے شادی کی جائے تو اللہ ہی سے اس کی بھلائی مانگی جائے اور اسی سے اس کی برائی سے پناہ مانگے۔ باقی اور چیزوں میں یہ خیال نہ کریں کہ فلاں کام راس نہیں آیا۔ اس قسم کی باتیں دراصل انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں پر ذکر ہے، بخاری کی ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، کہ نہ چھوا چھوت ہے، نہ الو ہے اور نہ سفر ہے۔ عرب والے جوع القلب کے مریض کے متعلق یہ خیال کرتے تھے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بلا گھسی ہوئی۔ جوع القلب یعنی بہت زیادہ جس کو بھوک لگتی ہے اور بھوک مٹتی ہی نہیں، تو کہتے تھے کہ دراصل اس کے پیٹ میں کوئی بلا گھسی ہوئی ہے جو غذا چٹ کر جاتی ہے، اسی لیے اس غریب کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس بھوت کا نام سفر مشہور تھا۔ تو جو بلا کہتے تھے نا پیٹ میں گھسی ہوئی، دراصل اس کا نام وہ کہتے تھے کہ سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محض واہمہ ہے، بھوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ معلوم ہوا کہ بیماریاں بلا کے اثرات سے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بعض بیماریوں کو بلا کا اثر خیال کرتے ہیں، جیسے ستیلا، مسانی، براہی وغیرہ، جو کہ ہم نے بتایا کہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔
مگر یہ بات غلط ہے. جاہلیت میں ماہ سفر کو نجس نحس یعنی منحوس خیال کیا جاتا تھا، اور ان میں کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے لوگ. تو یہ خیال کرنا اور یہ سوچنا بھی غلط ہے. معلوم ہوا کہ سفر کے 13 دنوں کو منحوس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں بلائیں اترتی ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام بھی تیرا تیزی رکھا گیا ہے کہ ان کی تیزی سے کام بگڑ جاتے ہیں. غلط ہے یہ سب چیزیں. اسی طرح کسی چیز کو یا تاریخ کو یا دن کو یا وقت کو منحوس سمجھنا، یہ سب کا سب شرکیہ چیزوں میں شامل ہے، شرکیہ اعمال میں شامل ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی انسان کو، جس کے ہاتھ میں کوڑ لائق ہو گیا تھا، اخذ بید مجزوم، اس کو پکڑا، فوضعها معه، اپنے ہاتھ پہ پکڑ لیا اس کو، فی القصعۃ، فقال، اور کہا کہ کل ثقة باللہ وتوکلا علی اللہ، کہا کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کھاؤ. یعنی یہ ہاتھ جن میں تمہاری بیماری لگ گئی ہے، یہ مت سوچو کہ یہ بیماری والے ہاتھ دوسروں کو پہنچ جائیں گے، دوسروں کو یہ بیماری پھیل سکتی ہے، ہمارا مرض اور پھیل سکتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو اور ان ہاتھوں سے کھاؤ پیو. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری اور ہر مرض سے ہماری حفاظت کرے گا. یعنی ہمارا اعتماد اور توکل اللہ پر ہے، وہ جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے تندرست کر دے. ہم کسی کے ساتھ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے اور بیماری کے لگ جانے کو نہیں مانتے. کوئی بھی بیمار سے بیمار انسان ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں اللہ تعالیٰ پر اگر بندہ بھروسہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ تعالیٰ کا اختیار نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک طویل حدیث ہے، لیکن چونکہ حدیث کافی طویل ہے اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اسی پر بس کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.